على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 30 اپریل بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی یہ قسط نمبر 201 ہے، اور آج کا درس حدیث نمبر 128 سے لے کر 129 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہیں آمین، اور اللہ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1128 سے لے کر 1129 تک، میرے منہ سے 100 نکل جاتا ہے۔ یہ 1128 حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عمر عن ابیہ عن ابی ہریرۃ سمعتہ یقول، حضرت عمر اپنے والد سے اور حضرت ابو ہریرہ، وہ حضرت عمر کے والد حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر امیر المومنین سیدنا عمر نہیں، اور عمر ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من بنی اسرائیل وذکر الحدیث وکتب الیہ صاحبہ من فلان الی فلان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور حدیث ذکر کی، اور اس کے ساتھی نے اس کی طرف لکھا فلاں کی جانب سے فلاں آدمی کی طرف۔ اب حدیث ذکر کی، کون سی حدیث ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، چونکہ عنوان یہ چل رہا ہے کہ خط کیسے لکھنا چاہیے، تو حدیث کا ذکر بھی نہیں ہوا، وہ آدمی کون تھا اس کا بھی ذکر نہیں ہوا، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بتا دیا کہ وہ کوئی بنی اسرائیل کا بندہ تھا، یعنی پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کا امتی تھا۔ اس نے خط لکھا کسی کی طرف، تو بس یہی لکھا کہ میری طرف سے فلاں کی طرف، یعنی یہودی اور عیسائی یا دوسرے مذاہب والے خط لکھیں تو وہ بسم اللہ لکھتے نہیں، وہ کوئی دعائیہ کلمہ لکھتے نہیں، وہ اللہ کی حمد کرتے نہیں، مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اللہ کا نام لکھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر اپنا نام لکھیں، اور پھر لکھیں جس کو خط لکھنا ہے۔ تو یہ حدیث میں سے یہ سبق مل رہا ہے، اور امام بخاری اس کو اسی کے تحت لائے ہیں۔ آگے بابو کیف اصبحتا، اس بات کا بیان کہ تو نے صبح کیسے کی، بولو جی صبح کیسے کی۔ اب یہاں بس میں یہ ایک حدیث ہی سنا رہا ہوں، اگلی حدیث بھی اسی عنوان پر ہے، پر وہ میں کل پیش کروں گا۔ کل میں سارا دن سفر میں رہا ہوں تو کوئی خاص تیاری نہیں کر سکا، اس لیے صرف آج آپ کی خدمت میں 2 احادیث طیبہ پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1129، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن الغسیل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبید قال لما اصیب اکحل سعیدی یوم الخندق فسقل حوله عند امرأة یقال لها رفیدہ۔ یہ محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد، بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی خندق کے دن ایک رگ زخمی ہو گئی تھی تو وہ بیمار ہو گئے تھے۔ خندق کے دن نا ان کے تیر لگا اور وہ بازو زخمی ہو گیا تو وہ بیمار ہو گئے، وہ رگ شک کاٹی گئی، تو لوگوں نے ان کو ایک عورت کی طرف پہنچا دیا، یقال لها رفیدہ، اس عورت کو رفیدہ کہا جاتا تھا، رفیدہ اس کا نام تھا، اور وہ کیا کرتی تھی، وکانت تداول جرحا، وہ زخمیوں کی مرم پٹی کرتی تھی۔ بولو جی، وہ زخمیوں کی مرم یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈاکٹر تھی، آج کل بھی لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس قسم کی خاتون تھی، زخمیوں کو پٹی کرتی تھی، دوا دارو جانتی تھی، تو حضرت سعد کو ان کے پاس
بھیجا گیا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی مجبوری میں یہ عمل ہو سکتا ہے۔ بولو، مجبوری میں یہ عمل ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے دائرے میں رہ کے، پردے کے دائرے میں رہ کے عورت میڈیکل کی دنیا میں چلی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات اس صورت میں نہیں جس طرح یہ بدماش کر رہے ہیں ہمارے والے بھی اور دوسرے بھی، کہ لڑکیاں لڑکے کٹھے پڑھ رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن کی اسلام میں کوئی تصور نہیں، تو سراسر بدماشی ہے، سراسر تباہی ہے بھائی۔ کوئی ایجوکیشن کی کوئی گنجائش نہیں کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوں، یہ کالج سے آگے کام شروع ہو جاتا ہے، اس کی تو گنجائش نہیں۔ اس نے ہمارا کیا کیا نقصان کیا وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری ویلیوز تباہ کر دی، ہماری نسلوں کے ایٹیچیوڈز تباہ کر دیے، خاندانی نظام تباہ ہو گئے۔ تو اس سے تو اللہ کی پناہ، مگر اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی کرنا چاہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر به یقول، تو جب حضرت سعد زخمی ہوئے تو آپ حضور کا عمل نوٹ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے حضرت سعد کے گھر سے یا پاس سے تو یقول اذا اصبح، تو سرکار فرماتے تھے بھائی تمہاری صبح کیسی ہو رہی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پوچھنے کا رواج ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں بیماروں کو جس سے آنا جانا ہو، جس سے تعلق ہو، اور اگر تعلق نہیں ہے تو ہم تو ماشاءاللہ جنازوں میں بھی جاتے ہیں نہیں، ہم تو ختم شریف میں بھی نہیں جاتے، دعا کرنے بھی نہیں جاتے، کہ ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندان صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے، باقی رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا خاندانی آنا جانا اس کی بنیاد کلمہ مصطفیٰ ہے، اس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی بنیاد یہ ہماری نماز ہے، یہ اصل برادری ہے بھائی۔ اس نے ہمیں ایک کیا ہے، وہ برادری صرف تعارف کے لیے ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر آپ قریشی ہاشمی نکالنا چاہیں جو حضور کے رشتہ دار تھے تو یقین کیجئے بہت کم نکلیں گے۔ باقی جو 1,24,000 بلکہ اصل صحابہ تو 3.5 لاکھ ہیں۔ جب سرکار نے رحلت فرمائی، پردہ فرمایا، اس وقت 1,24,000 کم و بیش تھے، ٹوٹل صحابہ تو 3.5 لاکھ ہیں۔ اب ان 3.5 لاکھ میں سے آپ حضور کے خاندان والے نکالیں تو چند نکل جائیں گے بھائی، باقی تو سرکار نے جن سے معاملات کیے ہیں وہ سارے کلمے والے تھے نا، یعنی رشتہ داری کے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ دیکھیے وَإِذَا أَصْبَحَ، آپ فرماتے کیف اصبحت، کہ بھائی تمہاری اذا مر یقول به کیف امسیت واذا اصبح کیف اصبحت فیخبرہ، آپ صبح گزرتے تو سعد تیری صبح کیسی گزر رہی ہے، شام کو تشریف لاتے پوچھتے سعد تیری شام کیسے گزر رہی ہے، اور پھر وہ حضرت سعد حضور کو اپنی خبر دیتے تھے کہ آج میرا یہ حال ہے، آج میرا یہ حال ہے۔ تو اس حدیث پاک سے سبق ملا کہ ہمیں بیماروں کو پوچھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر بھائی یہ شام کو جا رہا ہے تو اللہ کی قسم صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا تو قبول ہے، قبول ہے تو حضور نے لگایا نا۔ تو ہم اپنے محلے کی خبر گیری رکھیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔